بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج ایک دل خراش واقعہ ہوا ہے کہ بلوچستان کے ضلع خوزدار میں ایک سکول بس پہ دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے۔ یہ بڑا ایسا دل دہلانے والا واقعہ ہے، جس طرح پاکستان میں آرمی پبلک سکول پشاور میں دسمبر 2014 میں جس طرح دہشت گردوں نے معصوم بچوں کو قتل کیا تھا، بالکل اسی طرح ایک خودکش بمبار نے ابھی یہ بھی انسان تھا ہوگا، ابھی تو وہ چلے گئے ہیں، لیکن جب وہ ان کو پتہ تھا کہ اس بس میں بچے ہیں، بچے کے ساتھ تو مطلب یہ ہے وہ تو ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں، ہماری روایت میں، بلکہ انسانیت میں بچوں کے ساتھ تو اس قسم کا ظلم جو ہے وہ کوئی بھی یہ انسانیت سے بھی نچلی سطح کا کام ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کو جتنا کنڈیم کیا جائے، یہ ایک بس تھا جو صبح بچے لے کے اسکول جا رہا تھا، اور یہ آرمی پبلک سکول جس طرح یہ پشاور آرمی پبلک سکول اس طرح یہ بھی بچوں کو لے کے، اور یہ آرمی پبلک سکول کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جس میں آرمی والوں کے بچے ہوتے ہیں، اس میں سب کے ہوتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ نام اس کا ہوتا ہے، کینٹ کے اندر ہوتا ہے، تو یوزولی اسی طرح اس کا نام یہی آرمی پبلک سکول ہوتا ہے، لیکن اس میں بچے سویلین کے بھی ہوتے ہیں اور فوجیوں کے بھی ہوتے ہیں، اور علاقے کے دیگر علاقوں دور دور سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں۔ اس طرح پشاور میں ایک ماں جو تھی وہ دیر سے شفٹ ہو کے صرف بچوں کی تعلیم کے لیے پشاور گئی تھی، اور وہاں پہ ان کے بیٹے جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے۔ تو یہ اس میں 4 جو بچے ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اور 5 کے قریب جو دیگر ہے وہ زخمی ہے۔ بس کے ساتھ جو ہے خودکش بمبار نے اپنی گاڑی جو ہے وہ ٹکرا دی۔ بس کی حالت سے ایسا لگ رہا ہے کہ دھماکہ جو تھا بہت زیادہ زوردار تھا۔ ابھی یہ ہے کہ اس کو اگر ہم بیک گراؤنڈ میں ذرا چلے جائے تو جب سے انڈیا اور پاکستان کا یہ معاملہ ہوا ہے، تو اس وقت سے ہم یہی کہہ رہے ہیں، حکومت کو بھی وارن کر رہے ہیں کہ انڈیا اب جو ہے فرنٹ پہ کبھی نہیں آئے گا۔ ان کو پتہ چلا کہ فرنٹ پہ پاکستان کے ساتھ وہ کنفرنٹ نہیں کر سکتا، وہاں پہ پاکستان کی ایئر فورس، پاکستان کی نیوی اور پاکستان کی فوج جو ہے ان کو دندان شکن جواب دے سکتی ہے۔ اسی وجہ سے اب ان کا جو سلسلہ ہے، یہ کل بھی میں نے ولاگ کی تھی، کبھی وہ کوشش کریں گے کہ پیچھے سے حملہ کرے، مطلب یہ ہے کہ پیچھے سے وار کرے، اور یہ خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں جہاں سے پہلے سے معاملات جو ہے وہ ریاست تھوڑا سا کمزور ہے، ریاست سے لوگوں کے گلے شکوے ہیں، وہاں پہ وار کرے۔ جس طرح بھی گزشتہ روز میر علی خرموز کے علاقے میں ایک ڈرون جو ہے اس سے فائر ہوا ہے، یا اس سے فائر گرایا گیا ہے ویپن سے، اور وہ ایک گھر پہ جو ٹارگٹ ہوا ہے، جس میں 3 بچے جو تھے اس میں شہید ہو چکے تھے، اور 2 خواتین زخمی۔ وہ بھی بڑا مطلب ایسا واقعہ جس کو جتنا کنڈیم کیا جائے وہ کم ہے، اور اس پہ ابھی تک لوگ جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، وہ دھرنا دے رہے ہیں، اور ریاست سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کو جو ہے اس کی آزادانہ تحقیقات کی جائے، غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائے، اور میرے خیال میں ان کا حق ہے، کیونکہ ابھی ایک اور بھی مسئلہ آیا ہے کہ رپورٹس یہی ہے کہ بھارت نے TTP اور BLA وغیرہ کو بھی ڈرون کی ٹیکنالوجی ہے وہ مہیا کی ہے، اور ڈرون تو ویسے بھی کامنلی اویلیبل ابھی، اسپیشلی یہ جو کاپ کاٹری جو چھوٹے ڈرون ہوتے ہیں جو سرویلنس کے لیے یوز ہوتے ہیں اور اسمال آرمز کے لیے یوز ہوتے ہیں۔ تو سچویشن ابھی یہ ہے کہ ریاست کو اب تھوڑا سا منصوبہ تبدیل کرنا ہوگا، کیونکہ ابھی ایک دشمن نہیں، 2 دشمن نہیں، کئی دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہے۔ افغانستان کے ساتھ معاملات کو ہینڈل کرنا ہوگا، بلوچستان میں جو ہے عام لوگوں کے ساتھ تعلقات جو ہے اس کو ٹھیک کرنا ہوگا، عام لوگوں کو ڈیسیجن میکنگ میں شامل کرنا ہوگا۔ خیبر پختونخوا اور اسپیشلی جو سابقہ ٹرائبل قبائلی علاقے ہیں، وہاں پہ ریفارمز، اصلاحات، اور وہاں پہ جو ہے زندگی کے دیگر سہولیات پہ توجہ دینی ہوگی، کیونکہ یہ پورا ملک جو ہے، اگر ہمارا پروجیکٹ یہی ہے کہ اس کو دہشت گردی سے نکالنا ہے، تو اس کے لیے ملٹیپل فرنٹ پہ لڑنا پڑے گا، کیونکہ جس طرح یہ بچوں کا واقعہ صبح جو ہوا ہے خوزدار میں، میرے خیال میں آج جتنے بھی ماؤں کے بچے، جتنے بھی والدین کے بچے اسکول گئے ہوں، وہ سب پریشان ہوں گے، اور دہشت گردوں کا کام بھی یہی ہے کہ دہشت پھیلانا۔